Watch the bottom line. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ پاک سورہ نجم میں فرماتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں بولتے اپنے نفس کی خواہش سے، یہ تو حکم ہے ان کی طرف بھیجا ہوا۔ ناظرین، اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اپنی فارسی ربائی میں وہ کہتے ہیں گفتائے او گفتائے اللہ بود اگرچہ از خلوقم عبداللہ بود۔ ناظرین، آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم رسالت مآب سرور کونین محمد عربی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کے بچپن کے واقعات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ تمام واقعات جو آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، یہ 300 احادیث اور واقعات کی روشنی میں ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جس کو مرتب کیا ہے مولانا ارسلان بن اختر میمن نے۔ اردو بازار کراچی سے یہ کتاب جو ہے شائع کی گئی ہے۔ ناظرین، حاکم کی ایک بہت ہی طویل حدیث ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام کا مکالمہ بیان کیا گیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو میں تجھے بھی پیدا نہ فرماتا۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ پاک نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب دنیا میں بھیجا تو بھیجنے کا انداز بھی سب سے نرالا تھا۔ ہر بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی ناف کو آنت سے جدا کیا جاتا ہے، اس کا ختنہ کیا جاتا ہے، اس کو نہلایا جاتا ہے، لیکن جب ہمارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پیدا ہوئی تو آپ کی ناف سے آنت کٹی ہوئی تھی۔ آپ کا ختنہ پہلے سے ہی ہوا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لٹایا گیا تو ایک عالم تھا جو کہ روشن ہو گیا، نور پھیلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو ساری دنیا کے بت زمین پر گر رہے، بادشاہوں کے تخت الٹ گئے، بت زمین پر جا گرے۔ سمندر کی مچھلیوں نے دوسری سمندر کی مچھلیوں کو جا کر مبارکباد دی کہ کائنات کا سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے۔ پرشین امپائر 3164 برس تک کسرا کی حکومت اور سلطنت قائم دائم تھی۔ جیسے ہی آپ سرکار کا ظہور ہوا وہ سلطنت اس دنیا سے مٹ گئی۔ نوشیرواں کا زمانہ تھا، نوشیرواں عادل کے نام سے مشہور ہوئے، اس کا زمانہ تھا اور اس کے محل میں پچھلے باپ دادا سے 1000 سال تک آگ جل رہی تھی۔ چونکہ آگ کے پجاری تھے، ایک دم پوری آگ بجھ گئی اور اس نے ایک سفید پتھر کا محل بنایا تھا، اس کے 14 بڑے بڑے برج دھماکے کے ساتھ زمین پر گر گئے تو ساری کائنات میں ہلچل مچ گئی۔ ایک یتیم کے پیدا ہونے پر اس کو 1000 برس ہو چکے تھے اور ایک پل کے لیے آگ بجھنے نہیں پائی تھی، اس کو جلاتے رہتے تھے، جلاتے رہتے تھے۔ ساگوان، عود کی لکڑیوں سے، دار چینی کی لکڑیوں سے، اجر کی لکڑیوں سے یہ آگ جلائی جاتی تھی۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے آگ ایک دم بجھ گئی۔ سارا زور لگایا لیکن آگ نہیں چلی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے اور حضرت آمنہ نے جب آپ کو گود میں لیا تو حیران ہو کے دیکھ رہی ہیں یہ بچہ کیسا ہے، یہ بچہ کیسا ہے۔ ادھر ان کے گھر کی چھت پھٹ گئی اور ایک بادل اندر داخل ہوا، ایک دم بادل پھیلا اور ایک لمحے کے لیے حضرت آمنہ کو محسوس ہوا کہ بچہ گود میں نہیں، گود خالی ہے، اور اس بادل کے اندر سے آواز آئی اس بچہ کو مشرق مغرب پھرا دو، شمال جنوب پھرا دو، تاکہ سارا جہان اس کے نام کو، صفات کو، ذات کو پہچان لے۔ ناظرین، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی بہت سارے انبیاء آئے، لیکن تمام انبیاء کی صفات کا مرکز آپ کی ذات والا صفات ہے۔ آپ وہ ہیں کہ اخلاق آدم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے، شیش کی معرفت، نوح کی شجاعت، ابراہیم علیہ السلام کی دوستی، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، حضرت صالح کی فصاحت، لوط کی حکمت اور دانائی، حضرت اسحاق کی رضا، حضرت یعقوب کی بشارت، حضرت یوسف کی خوبصورتی اور حضرت موسیٰ کی شدت اور حضرت یشوع کا جہاد دیا گیا۔
حضرت دانیال کی محبت، حضرت الیاس کا وقار، حضرت داؤد کی شیرنی، ایوب جیسا دل، یونس علیہ السلام کی اطاعت، یحییٰ علیہ السلام کی پاک دامنی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زود دیا گیا، اور تمام انبیاء کے اخلاق تمام کے تمام اس یتیم بچے کو دے دیے گئے۔ ناظرین اکرام، بچپن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب کی میت شام کے سفر پر روانہ ہوئے۔ راستے میں راہبوں کی خانقاہوں کے پاس سے گزر ہوئے۔ وہاں ایک بڑا راہب تھا، اس کا نام بحیرہ تھا۔ وہ کسی کی ملاقات کے لیے اپنی خانقاہ سے باہر نہ نکلتا تھا، لیکن جب اہل مکہ کا یہ قافلہ جس میں سرکار دو عالم بھی تھے، اس نے اس خانقاہ کے پڑوس میں قیام کیا تو وہ خود ہی باہر آیا، قافلے والوں کو بڑے غور سے دیکھتا رہا، پھر اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور سب کو کہا، یہ سارے جہانوں کے سردار، انہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ کسی نے اسراف سے پوچھا، اور بھی بہت سے خاندان قریش کے نوجوان موجود ہیں، تم نے انہیں کیسے پہچانا؟ جواب دیا، جب بھی آپ کا گزر درخت یا پتھر کے پاس سے ہوتا وہ ان کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے، نبی کے بغیر شجر اور حجر کسی کو سجدہ نہیں کرتے۔ دوسری نشانی یہ دیکھی کہ جب ان کا قافلہ آ رہا تھا تو بادل کا ایک ٹکڑا ان پر سایہ کیے ہوئے تھا، آپ جدھر جاتے بادل کا ٹکڑا آپ کے ساتھ ساتھ جاتا۔ تیسری یہ نشانی دیکھی کہ قافلہ والوں نے آگے بڑھ کر درخت کے سایہ میں اپنی اپنی جگہ پر قبضہ کر لیا۔ جب یہ تشریف لائے تو درخت کے سائے میں بھی جگہ نہ تھی، آپ بیٹھے، درخت کا سایہ ادھر جھک گیا۔ ناظرین، علامہ شہاب خفاجی شار شفا لکھتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اگر سنگ خار پر قدم مبارک رکھتے تو اس کا نشان اس پتھر میں ظاہر ہو جاتا۔ لوگ ان پتھروں سے تبرک حاصل کرتے اور ان کی زیارت کے لیے جاتے اور ان کا احترام کرتے۔ ایک پتھر مصر میں بھی تھا، سلطان قاتیبائی نے 20,000 پاؤنڈ میں اسے خریدا اور وصیت کی کہ یہ پتھر اس کی قبر کے نزدیک رکھا جائے، اور وہ اب تک ناظرین وہاں پر موجود ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت جابر اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ کی کسی گلی میں سے گزرتے تو لوگ اس گلی سے خوشبو پا کر کہتے کہ اس گلی میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ہے۔ ناظرین اکرام، اگر اس دنیا کے تمام درختوں کی کلمیں بنائی جائیں اور ان تمام سمندروں کو سیاہی بنا دی جائے تو بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات والا صفات کی تعریف ممکن نہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کے تو کیا کہنے، اگر ساری زندگی بھی کوشش کی جائے تو بھی آپ کی ذات والا صفات کی تعریفات ختم نہیں ہو سکتی۔ جس چیز کو نبی سے نسبت ہوئی وہ چیز چمک گئی۔ ناظرین، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جس رات میں آئے وہ رات راتوں میں اعلیٰ، جس شہر میں آئے وہ شہر شہروں میں اعلیٰ، جس گھڑی میں آئے وہ گھڑی باقی گھڑیوں سے اعلیٰ، جس مہینے میں آئے وہ مہینہ مہینوں میں اعلیٰ، حضور جس خاندان میں آئے وہ خاندان سب سے اعلیٰ، حضور جس بستی میں آئے وہ بستی سب بستیوں سے اعلیٰ، حضور نے جس پتھر پر قدم مبارک رکھا وہ پتھر سارے پتھروں سے اعلیٰ، حضور جس گلی سے گزرے وہ گلی سب گلیوں سے اعلیٰ، حضور جس راستے پہ آئے وہ راستہ راستوں سے اعلیٰ، حضور مسکرائے تو وہ گھڑی سب سے اعلیٰ، حضور نے دعا مانگی تو گھڑی سب گھڑیوں سے اعلیٰ۔ ناظرین، میں اپنی گزارشات اور اپنا ہدیہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات میں جتنا بھی بیان کر سکوں وہ کم ہے۔ میں اپنی اس ویڈیو کا اختتام حضرت حسان بن ثابت کی اس نعت پر ختم کرتا ہوں۔ آپ سے زیادہ حسین انسان تو میری آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا، اور آپ سے زیادہ جمیل انسان عورتوں نے ابھی تک جنا ہی نہیں۔ آپ ہر عیب سے پاک صاف پیدا کیے گئے، گویا آپ ایسے ہی پیدا کیے گئے جیسے آپ پیدا ہونا چاہتے تھے۔ ناظرین، علامہ بصیری فرماتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں جہانوں، دونوں مخلوقوں اور عرب و عجم دونوں کے سردار ہیں۔ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے ہیں، اور آپ سے بڑھ کر کوئی بھی نہ اور ہاں کہنے میں سچا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے وہ حبیب ہیں جن سے ہر طرح کی ہولناکیوں کے ہجوم میں شفاعت کی امید کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، چنانچہ آپ کے دامن کو تھامنے والے ایسی رسی کو تھامنے والے ہیں جو ٹوٹنے والی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں جن کے کمال اور حسن کو مکمل کر کے خالق کائنات نے انہیں اپنا حبیب چن لیا۔ وہ اپنی خوبیوں میں کسی کی شرکت سے پاک ہیں، اور آپ میں رکھا ہوا حسن کا جوہر تقسیم نہیں کیا گیا، چھوڑ اس کو جو عیسائیوں نے نبی کے بارے میں دعویٰ کیا۔
اور آپ کی تعریف میں حسب منشا جو کہنا ہے کہہ اور اسے محکم بنا، اور آپ کی ذات کی طرف تو جس طرف بزرگی کو منسوب کرنا چاہے کر لے، اور جون سی عظمت آپ کی قدر اور منزلت کی طرف منسوب کرنا چاہے کر لے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہو تو لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیو لا سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ بالخیر اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔